نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اور پھر تیسری دفعہ فرمایا وہ شخص جو چاہے۔ کراہیت ان یتخذ الناس سنتاً، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس بیس پر امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی جائے گی۔ احناف کے ہاں آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین کے عمل کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ خلفائے راشدین مغرب سے پہلے 2 سنتوں کے قائل نہیں تھے، ان کے ہاں تعجیل مغرب کا حکم تھا۔ تو احناف کے یہاں یہ حدیثیں منسوخ ہیں، اور بعض حنفیہ نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ اس زمانے پر محمول ہیں کہ ابتداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو مکروہ وقت ہے نا نماز کا وہ ختم ہو چکا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ پھر جب تعجیل مغرب کا بہت زیادہ حکم دیا گیا تو پھر صحابہ کرام نے یہ نماز ترک کر دی، جیسے کہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ تو اس طرح تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال جائز آج بھی پڑھنا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حناف نے ان احادیث کو یہ کہا ہو کہ یہ گویا ایسی منسوخ ہوئی ہیں کہ عمل ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس میں صحیح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے، وہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ سورج غروب ہوتے ہی جلد سے جلد نماز پڑھائے۔ تو امام کی تاخیر کی وجہ سے اگر کسی کو وقت مل جاتا ہے تو پڑھنا وہ بہرحال افضل ہے، کیونکہ تاخیر تو ہو گئی نا۔ جیسے رمضان میں تاخیر ہوتی ہے امام کو افطاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جیسے ہم اپنی مسجد میں 2 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں کیونکہ اذان کے فوراً بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے بہت سے لوگوں کی جماعت نکل جاتی ہے، کبھی اذان مختصر ہو رہی ہے کبھی لمبی ہو رہی ہے، تو کسی بیس پر اگر 2-4 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس دوران پڑھ لینا چاہیے ان حدیث کے پیش نظر، سمجھتے ہو؟ لیکن دونوں دلائل کی وجہ سے تطبیق یہ دی گئی ہے کہ امام کو چاہیے کہ جلد سے جلد نماز پڑھائے، اس دوران اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو پڑھ لے، الگ سے ان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا۔